بھائی کا ایک سوال ہے، نو دا ٹروتھ چینل پر آپ کی وضاحت کے بعد بھی کہ آپ شیخ محمد بن ہادی کے ساتھ نہیں ہیں اور شیخ رسلان کے معاملے میں آپ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور شیخ سالم بامحرز کی پہلی عام آڈیو کو شیخ رسلان اور آپ کے خلاف شیئر کیا جا رہا ہے، جبکہ شیخ صاحب نے سختی سے رد کیا ہے، آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون واللہ المستعان علی ما یصفون۔ میں پہلے ان کے اس منہج کی وضاحت کر دوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کتنے بڑے خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کی دعا ہے۔ پھر ان کی اور ان کے اس چینل کی حقیقت کے تعلق سے چند باتیں اور آخر میں نصیحت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک میں اس لیے خاموش تھا کہ اپنے ہی ساتھی ہیں، اپنے ہی بچے ہیں، تھوڑے سے خفا ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، جلد سدھر جائیں گے، غلط فہمی کا شکار ہیں، سمجھ جائیں گے، لیکن ان کے اس طریقے کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا ہے۔ یہ تو بہت دور چلے گئے ہیں۔ یہ منہج جس پر یہ چل پڑے ہیں بڑا ہی خطرناک منہج ہے۔ اس منہج کا ذکر اور سختی سے رد کئی سلف علماء نے کیا ہے، خود شیخ سالم بامحرز نے بھی کیا ہے۔ شیخ سالم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یاد ہے پچھلے درس میں نے شیخ صاحب کے قول کو نقل کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ یہ کون ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ کیا کہا تھا؟ حدادی ہیں۔ صرف حدادی نہیں ہیں، ذرا پھر سے سنیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا کہا ہے، شاید ان کو عقل آ جائے اور حق کی طرف پلٹ جائیں۔ شیخ سالم بامحرز اپنی بات کا آغاز ان الفاظوں سے کیا ہے اور یہ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ ان لوگوں پر کیسے فٹ ہوتا ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں، فتنہ باز اور اہل باطل گدلے پانی میں شکار کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ اہل حق علماء اور دعات جو سلف صالحین کے طریقے پر ہیں ان کے ساتھ شرارت کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں الفاظ کیسے فٹ ہو رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، جیسا کہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے جو میری طرف سے نشر کی گئی ریکارڈنگ کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے اور جھوٹ باندھ رہا ہے کہ میرا مقصد اس میں شیخ ابو عبداللہ محمد رسلان حفظہ اللہ کا رد کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کے منہج میں سے یہ نہیں ہے کہ اس ہنگامی بدعتی طریقوں سے ردود کیا جائے۔ آگے کہتے ہیں، مگر اہل باطل اپنی چال و فریب سے اہل سنت کے علماء اور دعات پر طعن کرنے کے لیے ہر طریقے کو اپنانے لگتے ہیں اور باطل چیزوں کی بھرمار کر کے فتنوں کو بھڑکاتے ہیں اور علماء اور دعات حق کی تنقیص کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے اور ان کا پردہ فاش ہو جاتا ہے اور ان کی حالتیں، ان کی خباثت اور ان کی چال منکشف ہو جاتی ہیں۔ آخر میں اس سے بڑی بات کہتے ہیں مرو اے حدادیو جو اپنی نفرت میں اہل سنت پر طعن کرتے ہو، تم اپنے مقصد میں ہرگز کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ دعات حق کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اور فتنوں کو بھڑکا کر میں اللہ عظیم سے جو عرش کریم کا رب ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری چالوں کو تمہاری ہی طرف لوٹا دے اور تمہارے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، وہی اس پر مددگار اور اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ شیخ سالم بامحرز کی بات ختم ہوئی۔ ایک ایک جملہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب کی اتنی وضاحت اور سختی سے رد کرنے کے باوجود ان کے اسی پرانے قول کو شیخ رسلان پر پھر سے استعمال کر رہے ہیں، جس سے انہوں نے سختی سے منع کیا ہے، اور ان کی ان بددعاؤں اور وعید میں داخل ہو رہے ہیں اور حدادیوں کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ شرم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کبار علماء کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم کبار علماء کے ساتھ ہیں۔ کیا کبار علماء کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ کبار علماء کی تعلیمات ہیں؟ کبار علماء نے تو ہمیشہ سے اس باطل منہج کے سختی سے رد کیا ہے۔ اس باطل منہج کا رد کیسے کیا ہے اور کیا فرمایا ہے، ذرا یہ بھی سن لیں۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ نے اس منہج کا رد کرتے ہوئے اور سلفیت کی دفاع کرتے ہوئے کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ یہ منہج غلو کا منہج ہے، حدادیوں کا منہج ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ نے ایک جگہ پر حدادیوں کی 22 صفات بیان کیے ہیں، ان میں سے صرف 2 صفات پر ذرا غور کریں۔ میں صفت نمبر 20 اور 21 آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، دیکھیں کہ ان پر کیسے فٹ ہوتی ہے۔ صفت نمبر 20 شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، التعاون بینہم علی الاثم والعدوان والبغی والتناصر علی الكذب والفجور والتأثیرات الباطلہ۔ دیکھ دوسرے تعاون کرتے ہیں
اسم میں، عدوان اور بغی میں، اور اس نصرت کرتے ہیں جھوٹ، فجور اور باطل تأصیلات پر. اپنے قانون بناتے، اپنے اصول بناتے ہیں اور اس پر ایک دوسرے کو نصرت بھی کرتے رہتے ہیں. 21 نمبر پہ جو حدادوں کو صفت بیان کی ہے، الاصرار علی الباطل، باطل پر اصرار کرتے رہنا، والتمادی فیہ، اور اس پر جم کر آگے بڑھتے رہنا، نعوذ باللہ. والجرأة العجیبة علی تقریب الامور، اور معاملات کو الٹا سیدھا کرنے، یعنی حقائق کو خلط مرد کرنے کی عجیب جرت کرنا. بجعل الحق باطلا، بجعل الحق باطلا والباطل حقا والصدق كذبا والكذب صدقا. حق کو باطل، باطل کو حق کر دیتے ہیں، اور سچ کو جھوٹ، اور جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں. وجعل الاقزام جبال والجبال اقزاما، اور چھوٹے قد کے بونوں کو پہاڑ اور پہاڑوں کو بونے بنا دیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. یہ وہ خطرناک اور باطل منہج ہے، شیخ ربیع حفظ اللہ کی بات ختم ہوئی. یہ وہ خطرناک اور باطل منہج ہے جس کا علماء نے ہمیشہ سختی سے رد کیا ہے، اور جس پر یہ لوگ جانتے ہوئے یا انجانے میں چل پڑے ہیں. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اب ذرا ان کے اس ٹروتھ چینل کا ٹروتھ بھی جان لیں ذرا. عجب بات یہ ہے کہ اس چینل کا نام تو نو دا ٹروتھ ہے، کہ سچائی کو جان لو، اور حقیقت یہ ہے کہ ٹروتھ یا سچ پر ہمیشہ نور ہوتا ہے، ہمیشہ دلیل و برہان کی روشنی پر قائم ہوتا ہے. کیا ان کے اس ٹروتھ پر بھی کوئی نور ہے؟ کیا ان کا یہ ٹروتھ بھی دلیل و برہان پر قائم ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. میرے چند سوالات ہیں جن سے ان کے اس چینل کی حقیقت سب کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی. کیا اسے ٹروتھ کہتے ہیں جسے یہ نشر کر رہے ہیں؟ کہ حق کی طرف رجوع کرنے کے بعد اسے قبول نہ کرنا ٹروتھ ہوتا ہے؟ سلف علماء نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ حدادی ہیں؟ سبحان اللہ. کیا حدادیوں کا منہج بھی ٹروتھ ہو گیا ہے؟ کیا ٹروتھ علماء کی مخالفت میں ہوتا ہے؟ کیا ٹروتھ علماء کے اقوال کو خلط مرد کر کے اپنی مرضی کے اقوال کو لے کر دوسرے اقوال کو چھپانے کا نام ہے؟ شیخ سالم بن محمد کے دوسرے قول کو یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہے. سبحان اللہ. اب خواہش پرستی بھی ٹروتھ ہو گئی ہے. کیا ٹروتھ صرف باتوں پر قائم ہوتا ہے؟ قیل وقال کہ فلان نے کہا اور فلان نے سنا؟ کیا جھوٹ، مکر و فریب سے حقائق کو خلط مرد کر کے ظلم و زیادتی کرنا ٹروتھ ہے؟ اچھا، یہ سب چھوڑیں، میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں. کیا آپ یہ جانتے کہ یہ چینل کیوں بنایا گیا ہے؟ میرے خلاف ٹروتھ بیان کرنے کے لیے. کیا ٹروتھ؟ کہ میں شیخ محمد بن ہادی کے ساتھ ہوں. یہ کہتے ہیں نا، یہ ٹروتھ ہے نا. اچھا، کیا اس ٹروتھ کو اب ثابت کرنے کے لیے ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت دیا ہے؟ کیا اس میں میری زبانی صرف ایک قول یا صرف ایک میسج بھی ابھی تک ان کے اس ٹروتھ چینل پر موجود ہے؟ خود دیکھ لیں. میرے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت پیش کر سکے ہیں کیا؟ نہیں کر سکے. اس چینل کو بے نقاب کرنے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ آپ اس چینل پر میرا صرف ایک جملہ دکھا دیں یا سنا دیں جس میں نے کبھی بھی کسی سے کہا ہو کہ میں شیخ محمد بن ہادی کے ساتھ ہوں یا ان کی تائید کرتا ہوں وغیرہ. صرف ایک جملہ ہی کافی ہے. اگر یہ سچے ہوتے تو ان کا یہ چینل واقعی اور ان کا یہ چینل واقعی سچ پر قائم ہوتا تو قیل و قال سے کام نہ لیتے. میرا صرف ایک جملہ میری زبانی یا صرف ایک میسج عام یا خاص دکھا دیتے. بات ہی ختم ہو جاتی. بلکہ اس کے برعکس یہ ضرور ملے گا کہ میں نے کہا ہے کہ میں محمد بن ہادی کے ساتھ نہیں ہوں. وہ یہ بھی ملے گا کہ یہ جملہ ان کو پسند نہیں ہے. کبھی تضاد کہہ کر، کبھی مذاق اڑا کر اور کبھی جھوٹ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کم علمی و غلط فہمی پر یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ میں شیخ محمد بن ہادی کے ساتھ ہوں، اور اسے ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اب یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے بغض و نفرت کی آگ میں جل کر حدادیوں کے راستے پر چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ. اگر آپ ٹروتھ اور سچ جاننا چاہتے ہیں تو سچ یہ ہے کہ یہ صرف علماء کے ناموں کو استعمال کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علماء کے علم اور ادب سے ان کا کوئی دور تک بھی تعلق نہیں ہے. یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے. سب حقائق، دلائل اور علماء کی نصیحتیں پس پش ڈال کر اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں، اور جو بات ان کو اچھی نہیں لگتی جھوٹ بول کر حقائق کو خلط مرد کر کے علماء سے اپنی خواہش کے مطابق فتاوی لینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان کے لیے حق و سیدھا راستہ وہی ہے جو وہ پسند کرتے ہیں. ان کی مثال ان ضدی بچوں کی ہے کہ جس باپ نے ان کی انگلی پکڑ کر سیدھا چلنا سکھایا، صحیح چلنے سے پہلے، قدم جمانے سے پہلے اسی باپ کی صحیح راستے پر چلنے کی صحیح نصیحتوں کو رد کر دیتے ہیں اور حقائق کو خلط مرد کر کے
اپنی چاہت کے مطابق اپنے من پسند راستوں کو اپناتے ہوئے اپنے ہی باپ کی مخالفت کر کے عقوق کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے بچے ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں اور زمانے کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کو اس ذلت سے بچا لے۔ بہرحال یہ ہے حقیقت اس چینل کی اور اس چینل والوں کی، یہ وہ ٹروتھ ہے جسے یہ عام کر رہے ہیں جو جہالت، قیل وقال، دھوکہ، مکر و فریب، جھوٹ، ظلم اور زیادتی پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں چند نصیحتیں۔ پہلی نصیحت سوال کرنے والے کے لیے اور عمومی طور پر میں سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی کا راستہ اختیار کریں، اپنا قیمتی وقت ان کی باتوں میں ضائع نہ کریں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ خود ہی اپنی نفرت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اب ان کا مکر و فریب، جھوٹ و باطل کھل کر سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے اور باطل کا زوال ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورۃ النساء نمبر 81 میں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ فهل ينظرون الا سنة الاولین فلن تجد لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لسنة اللہ تحویلا، سورۃ فاطر نمبر 42 اور 43۔ دوسری نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ٹروتھ کی بات کرتے ہیں۔ میں کیا نصیحت کروں؟ پہلے بھی کئی مرتبہ ان کو نصیحتیں کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ الدین النصیحہ ہے اور ان کا یہ حق باقی رہتا ہے تو میری یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ یہ سب اس وقت بڑے خطرے میں ہیں۔ یہ حدادی کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، جن کے خلاف شیخ ربیع حفظہ اللہ نے اور دیگر سلفی علماء نے سختی سے رد کیا ہے اور طلاب علم کو خبردار کیا ہے۔ اس بات روش کا سلفیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ابھی بھی وقت ہے، مکر و فریب، جھوٹ و باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اپنی آنکھوں سے نفرت و تعصب کی کالی اینک اتار کر دیکھیں کہ اس وقت آپ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں۔ علماء کی طرف صرف زبانی کلام نسبت کافی نہیں ہے، ان کے علم و ادب کو اپنانا پڑے گا اور ان کے بتائے ہوئے صاف و واضح سلف منہج پر چل کر عملی ثبوت دینا پڑے گا۔ علماء نے ہمیشہ اہل باطل کا رد کیا ہے، حدادیوں سے اور ان کے باطل طریقوں سے خبردار کیا ہے۔ علماء سے آگے چل کر ان پر طعن نہ کریں، ناجائز بغض و نفرت کی بنیاد پر جھوٹ، مکر و فریب، ظلم و زیادتیوں سے سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کثرت سے استغفار کریں، باطل کو چھوڑ کر حق کو قبول کریں اور جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواہ البخاری۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ آخر میں اپنے ساتھیوں کے لیے، آپ بھائیوں کے لیے اور میرے ہر خیر خواہ کے لیے خاص نصیحت ہے، اور سب سے پہلے میں خود بھی اس میں شامل ہوں۔ اگر یہ عداوت اور جنگ پر اتر آئے ہیں تو یاد رکھیں یہ اخلاص و تقوی کی جنگ ہے۔ ہم دونوں فریقین میں سے اللہ تعالیٰ کو جس کا اخلاص اور تقوی پسند آیا وہی کامیاب ہوں گے اور شیطانی راستے اور وسوسوں سے نجات حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، سورہ 70 سے 85 تک۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عبادی لیس لك علیہم سلطان الا من اتبعك من الغاوین، سورۃ الحجر نمبر 42 میں۔ بس اپنے اخلاص و تقوی کو مضبوط کریں جس کی اساس علم نافع، عمل صالح اور ایمان کی مضبوطی ہے۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اور اس کا عملی ثبوت بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ سبقت حاصل کرتے رہیں، خصوصی طور پر فرائض کی ادائیگی میں، اور بالخصوص فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھنے کا اہتمام کرتے رہیں جو منافقین پر بھاری ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل میں پیچھے نہ رہیں، خصوصی طور پر سنن رواتب اور تہجد کی نماز کو نہ چھوڑیں۔ علم کے ساتھ ادب بھی سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی
احسان کرنا نہ بھولیں، تقوی کے ساتھ ساتھ صبر کا دامن بھی نہ چھوڑیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، سورۃ ال عمران نمبر 120۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 127 اور 128۔ آپ سب پر اور حاضرین و سامعین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری مغفرت فرمائے اور اہل حق کا ادب اور احترام کرنے کی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلی و اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔